کے پیچھے ہمارا دماغ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ دماغ ہماری کائنات کی سب سے پیچیدہ اور حیران کن چیز ہے۔ ہمارے دماغ میں پائے جانے والے خلیوں یا نیورونز کی تعداد کہکشاں میں موجود ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ 1997 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی، جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو کہ اس کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے۔ اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح کام کرتا ہے، جس میں اس وقت بجلی کی طرح ایک کرنٹ دوڑنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ایک انسان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، جس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دماغ کا یہ حصہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ دماغ کے اسی حصے کے بالکل نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہے جسے کہ پیچوٹری گلینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیچوٹری گلینڈز میں ایک ایسا خلیہ یعنی کہ سیل موجود ہوتا ہے جس میں اس دوسرے حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ دوڑتا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ان کا اثر ایک انسانی کیفیات پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جن کیفیات کو ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی، غم و غصہ اور عدم و برداشت کہا جاتا ہے۔ اس اکیلے ایک سیل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی، اور جو دوائیں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے صرف سن کر دیتی ہیں، لیکن ان کا اثر ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہتا اور کچھ ہی دیر بعد ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو کوئی شخص بھی کبھی پریشان نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس پر پاگل ہوتا۔ 1991 کے ٹائم میگزین میں ایک شمارے میں یہ خبر چھپی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکیں جس میں کبھی کسی انسان کو غمزدہ نہ ہونا پڑے۔ اس تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی کہ لیزر تھراپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے۔ کچھ عرب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظوں کو سنتا ہے تو ان الفاظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظ کے حروف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے۔ تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس ریسرچ کے دوران کچھ الفاظ میں موجود حروف کے بارے میں پتہ چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجودہ انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں 2 گروپس میں الگ کر دیا گیا تھا۔ ان میں ایسے الفاظ موجود تھے جو کہ دماغ کو سکون پہنچاتے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی 2 گروپس میں بانٹ دیا گیا۔ ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو کہ سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے، اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے گئے جو کہ نفرت پر مبنی تھے۔ جس گروہ میں امن اور سکون والے الفاظ سنائے گئے تو وہ تمام افراد جلد ہی ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ والے مریض اسی طرح برتاؤ کرتے رہے۔ پیراسائیکالوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو سنا تو وہ حیران رہ گیا اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے 20 سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہے جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو کہ دماغی طور پر بالکل ناکارہ ہو چکے تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں بہتری آتی گئی۔ جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظوں کو ترتیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے۔ ناظرین کرام، درود شریف کے الفاظوں کے اس پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہوا ہے۔ اگر ان الفاظوں پر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
درود شریف کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں۔ پیغمبر کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے مسجد نبوی اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں اور آپ کے گرد اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کر دیتے ہیں اور سارا دن درود شریف پڑھتے اور شام کو واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور پھر شام کو 70,000 اور فرشتے اترتے جو کہ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی تک قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 70 ارب فرشتے آسمانوں سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج چکے ہیں، اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی اس کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہی ہے۔ دوستو، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز کم از کم 100 بار درود شریف بھیجیں، جن کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ جو شخص پوری زندگی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ اس شخص پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے۔ درود شریف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے غربت اور بھوک اور افلاس سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا دل شیشے کی طرح منور اور صاف ہو جاتا ہے، سوچ صاف ہو جاتی ہے اور ایک انسان امن و سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور جہاں کے تمام غم اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری امت سے یہ تمام غم دور ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت کریں اور درود شریف کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ